السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ فرمایا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرتے ہیں اور جو پاک رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ آدم کے سب بچے خطا کار ہیں اور سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنی غلطیوں پہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی روز رات کے گناہ گار سے کہتا ہے دن میں آ کے کہ آ مجھ سے توبہ کر لے، اور دن کے گناہ گار کو رات کو کہتا ہے کہ مجھ سے توبہ کر لو۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ توبہ کہتے کسے ہیں اور توبہ کب واجب ہوتی ہے۔ ایسی چیز پر اللہ کی طرف رجوع کرنا جس کو اللہ ظاہر اور باطن میں ناپسند کرتا ہے، اور ایسی چیز کی طرف پلٹ جانا جسے اللہ ظاہری اور باطنی اعتبار سے پسند کرتا ہے، تو یہ ہے توبہ۔ توبہ کا اصل معنی ہے رجوع کرنا۔ توبۃ النصوح سے مراد سچی توبہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں پہ شرمسار ہوں، دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں اور سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کریں۔ جو اللہ سے شرم کرتے ہوئے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے مخالفتوں سے واپس لوٹ گیا تو وہی توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے توبہ نہ کی یہی ظالم ہے۔ کون ہوگا ایسا کہ آپ سے گناہ ہو گیا اور وہ آپ کے گناہ کو بخشنا چاہتا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، کہ آؤ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں۔ توبہ کا در اس نے کھلا رکھا، اور یہ وہ احسان ہے جسے وہ جتلاتا ہے۔ اگر وہ معافی کا کوئی آپشن نہ رکھتا تو انسان تو خسارے میں پڑ جاتا، مایوس ہو جاتا۔ ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے، آدم کی اولاد ہے، خطا ہماری وراثت ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بخشے گا نہیں، معاف نہیں کرے گا، مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ گناہ کرنے سے دلوں پہ دھبے پڑتے ہیں جو پھیل کے پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، اور جب دل زنگ آلود ہو جائے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا اس بارے میں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ نے توبہ کی، وہ سیاہ دھبا ہٹ گیا، آپ اللہ کی طرف پلٹے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ جب کوئی اس کی سمت پلٹ جاتا ہے، جب کوئی توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، انابت الہی کی سمت مائل ہوتا ہے، روتا ہے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ،
وہ آپ کی توبہ قبول کرتا ہے. زمین اور آسمان بھر کے گناہ اس کے پاس لے جائیں، اس سے معافی مانگے، وہ معاف کر دے گا. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع بخشنے والا ہے. وہ کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لی. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، منتظر ہے، ہموار کر دیا گیا، راستہ مشتاق ہے. دروازے کو کھٹکھٹائیں، اس راستے پہ چلنا شروع کر دیں. گناہوں سے خود کو روک لیں، معصیت سے دور ہٹ جائیں. اور اگر ایک دفعہ آپ نے توبہ کی اور پھر آپ غلط راستے کی طرف چلے گئے تو تجدید توبہ کرنے میں دیر مت کریں، کیونکہ وہ کہتا ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد مہربان ہے، بے حد بخشنے والا ہے. عموماً ہم کیوں نہیں واپس آتے؟ ہمیں لگتا ہے یا تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم بار بار یہی گناہ کرتے ہیں. آپ یقین مانیں جتنی دفعہ مرضی آپ سے ایک ہی گناہ ہو جاتا ہے، اگر آپ بار بار توبہ کرتے ہیں تو آپ اپنا پچھلا حساب کلیئر کرتے جاتے ہیں، ساتھ کے ساتھ آپ کا وہ گناہ مٹتا جاتا ہے. بار بار توبہ کریں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ فَإِنَّهُ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، میں بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا مہربان ہوں. تجدید توبہ کر لیں، نادم ہوں، پریشان ہوں، واپس لوٹ آئیں، اللہ سے ڈریں. یقین مانے وہ معاف کر دیتا ہے. اس نے قرآن میں اپنی صفت الغفور 100 سے زائد مرتبہ ذکر کی. وہ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. وہ گناہ گاروں کو اپنے بندے کہہ رہے، میرے بندوں کو بتائیں گناہ ہو گیا، ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، لوٹ آئیں، میں سارے گناہ بخش دوں گا، میں تو بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، فرما بردار ہو جائیں اس کے. کون ہے جو اتنا مہربان ہو؟ توبہ کو مؤخر کرنا اور ٹالنا کہ اب کر لیں گے تب کر لیں گے، یہ بھی گناہ ہے. جو کہتے ہیں کہ جی ہم کل توبہ کریں گے یا ہم یہ گناہ کر لیں اس کے بعد توبہ کریں گے. جو گناہ آپ یہ سوچ کے کرتے ہیں نا کہ یہ آخری گناہ ہے، وہ آخری نہیں ہوتا، وہ جرائم کی ایک کڑی ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک، پھر آپ کرتے چلے جاتے. فوراً رک جائیں، کیا پتہ آپ کل زندہ رہیں یا نہ رہیں. فوراً معافی کی طرف آ جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. وہ کہتا ہے دوڑو دوڑو دوڑو. اور سورہ فرقان کے آخری رکوع میں مومنین کے بارے میں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مومنین سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا، کوئی برائی ہو گئی یا اپنی جان پہ ظلم کر لیا، ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے رب سے یہ استغفار کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب، اور جو گناہوں سے استغفار کرے، اس پر اصرار نہ کرے، اللہ اسے جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ اصرار کرتے ہیں. مطلب ایک گناہ کر لیا اور پھر پے در پہ وہی گناہ بار بار کر رہے ہیں، تو گناہوں پہ اصرار مت کیجیے.
گناہ کو چھوڑ دیجئے، توبہ میں جلدی کیجئے۔ استغفار کے بے حد فوائد ہیں، اس سے اللہ رزق میں کشائش کر دیتا ہے، اس سے اللہ اولاد دیتا ہے، اس سے اللہ روزیاں دیتا ہے، عذاب نہیں دیتا۔ تو اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے ابھی توبہ کر لیجئے۔ آپ کا رب بہت غفور الرحیم ہے۔ وہ کہتا ہے والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر توبہ کر لی، ایمان لے آئے، تو رب بخشنے والا نہایت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ایک اور جگہ پہ کہتا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہاری بہتری چاہتا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنا سگا، اتنا مخلص نہیں جتنا رب العزت آپ کا ہے۔ وہ جو آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی صورت گری کرتا رہا، آپ کا رزق ماں کے پیٹ میں پہنچاتا رہا، پیدا کرنے کے بعد آپ سے غافل نہ ہوا، آپ کی ضروریات پوری کرتا رہا، آپ اس کو چھوڑ کے جب چلے جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، اسے پتہ ہے کہ آپ مایوس ہو جاتے ہیں، پشیماں ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے، وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کر لی، پچھلا گناہ مٹ گیا۔ اگر آپ گر پڑتے ہیں اور گرتے گرتے خود کو سنبھال لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گرے نہیں ہیں، آپ کھڑے ہو گئے۔ فرصت توبہ ہے، دیر مت کیجئے۔ وہ بھی گرا نہیں جو گر کر سنبھل گیا۔ جو اصلاح کر لیں اپنی تو اللہ انہیں اجر عظیم دے گا، انہیں معاف کر دے گا۔ وہ کہتا ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے نیک تھے، اس کے باوجود آپ جبکہ معصوم عن الخطا بھی تھے، آپ 70 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ کوئی گناہ نہیں تھا، صرف اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ تو جن سے گناہ نہیں بھی ہوتے وہ بھی استغفار کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف گناہوں پہ استغفار کریں۔ استغفار آپ کو رب کا قرب دیتا ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے بھی اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ فرشتوں سے خود تو کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ کیوں استغفار طلب کرتے ہیں؟ وہ ایمان والوں کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا۔ وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے تمہیں معاف کر دے۔ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ کو معافی بہت پسند ہے۔ بندہ اگر توبہ کر لے تو یہ توبہ اس کے دل کو جگمگا دیتی ہے۔ اللہ سے توبہ کر لیں، موت کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں، کیونکہ جب دلوں پہ زنگ لگ جائے تو توبہ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے دل کو پاک صاف کر لیں، ابھی اللہ کے آگے جھک جائیں، فوری توبہ کر لیں، معصیت سے کنارہ کش ہو جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، رب کی سمت آ جائیں، نادم ہو گناہوں پہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آپ کو مہلت نہ دے۔ آپ کا رحیم رب آپ کو پکار رہا ہے، وہ کہتا ہے زمین و آسمان بھر کے گناہ لاؤ، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں معاف کر دوں گا۔ وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس نے شرک کی، اس نے قتل کی، اس نے زنا کی، اس نے کبیرہ گناہوں کی اس نے معافی رکھ دی، وہ کبائر معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو ویسے ہی نیکیاں آتی ہیں تو ان الحسنات یذہبن السیئات، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ تو ویسے ہی مٹتے ہیں۔ اتنا رحیم کوئی رب ہوگا؟ اتنا غفور کوئی الہ ہوگا جو گناہ گاروں کو بلا رہا ہے لوٹ آؤ، معافی مانگو، معافی مانگو؟
تو غلطی پہ دو قسم کے رویے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ اپنی غلطی پہ اکڑ جائیں، ڈٹ جائیں، اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی پہ جھک جائیں. اکڑ جانے والا، ڈٹ جانے والا، دوسروں کو بلیم کرنے والا، یہ دراصل شیطانی صفت پہ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے بھی یہی سب کچھ کیا. اور اپنی غلطی پہ جھک جانے والا، معافی مانگنے والا، یہ آدم کی روش پہ ہوتا ہے. اور یقین مانیں انجام کے لحاظ سے آدم بہتر رہے کہ جب وہ جھک گئے، انہوں نے معذرت طلب کی، معافی طلب کی، تو جنت ان کے لیے لکھ دی گئی. اور شیطان جو اکڑا وہ راندا گیا. جو جھکتا نہیں وہ کٹ جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ابھی جھک جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ سچے دل سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ سے توبہ طلب کرتا ہے اپنے گناہوں پہ، چاہے گناہ جیسے مرضی ہوں، جو مرضی ہوں، بس مایوسی کو قریب نہ پھٹکنے دیں. رحمان کے سامنے جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اچھے طریقے سے وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اس سے معافی مانگیں، وہ معاف کر دے گا. تو ابھی اپنے گناہوں کو بخشوا لیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں آپ کو توبہ کی شرائط، توبہ کی فضیلت بتاؤں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.